شاہ کریم دست پذیرا اشرفا حرمت۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر بالی ووڈ کے بے روزگار ڈائریکٹر اور ایکٹروں نے ایک پروپیگنڈا مووی بنائی ہے جس کا نام ہے ہم دو ہمارے 12، جس کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز کیا گیا ہے۔ اس ٹریلر میں مذہب اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹریلر میں ایک جاہل ایکٹر سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کا غلط مطلب نکال کر عوام میں پیش کر رہا ہے اور عوام میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ آپ خود سنیں یہ جاہل کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بلائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کی بات کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دو ایمان والوں۔ اور ان جاہلوں نے آدھی ادھوری ترجمہ کو لے کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو آئیے اس آیت کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا تفسیر کنز الایمان کے سورہ بقرہ میں 436-437 پر موجود ہے۔ یعنی عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو، ارادہ کرو، نہ قضائے شہوت کا، نہ قضائے شہوت سے مراد ہے اپنی واسنا کو پوری کرنے کے لیے ہی شہوت نہ کرو، اپنے نسل کے ارادے سے کرو۔ تو آپ بتائیے دوستوں، کون ہے جو اپنے نسل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا؟ ہر کوئی اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ تفسیر نمبر 437 پر ہے، یعنی اعمال صالح یا جمع سے قبل بسم اللہ پڑھنا، یعنی جب اچھے اعمال کی نیت سے جمع ہو تو اس سے قبل بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنے سے اس وقت شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ خدا رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ مرد ہے۔ دنیا کا کون شوہر اپنی بیوی کی فرما برداری نہیں چاہتا؟ لیکن اگر شوہر کسی غلط بات کے لیے فرما برداری کے لیے کہتا ہے تو بیوی کو پورا حق ہے کہ وہ غلط بات کی فرما برداری نہ کرے۔ شوہر مجاز خدا اور مجاز خدا کے خلاف جانا کفر ہے، کفر کی سزا ہے موت۔ جاہل اعظم انو کپور کہتا ہے کہ شوہر مجاز خدا ہوتا ہے اور مجاز خدا کے خلاف جانا کفر ہے، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر شوہر غلط مزاج رکھتا ہے تو اس کی پیروی کرنا درست نہیں۔ تو ان مکاروں سے بچیے اور مذہب اسلام کو سمجھیے اور مذہب اسلام کو پڑھیے۔ یاد رہے، اسلام نے جو عورتوں کو عزت و وقار دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ جب دور جاہلیت میں لڑکیوں کو پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تب اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیٹی پیدا کرنے والوں کے ذریعے جنت کی بشارت سنائی۔ اور سورہ شوری آیت نمبر 49-50 پر ارشاد فرماتا ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے۔ وہ بڑا علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ جو اللہ بیٹیوں کو پیدا کرتا ہے، کیا وہ جان سے مارنے کا حکم دے گا؟ کیا ان کے ساتھ ظلم کرے گا؟ معاذ اللہ۔ معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد میں شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم ان کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی سے پرورش اور دیکھ بھال کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اس شخص کے لیے جنت ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام کی اصلی تعلیمات۔ خدارا اسے توڑ مروڑ کر پیش نہ کرو، ایسے جاہلانہ فلم بنا کر گمراہیت نہ پھیلاؤ۔ ہمارے 12 کا کڑی مذمت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے اس مووی کا بائیکاٹ کرنے کا اپیل کرتا ہوں۔ وہ چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اے پی ہو یا انسٹا ہو یا ٹویٹر ہو، اللہ سے دعا ہے میرے پڑھنے یا بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے طفیل میں معاف فرمائے اور مذہب اسلام کے دشمنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔